بسم اللہ الرحمن الرحیم ان و اخواتها۔ پچھلے سبق میں کانا اور اخوات کانا سے متعلق ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ کانا اور اخوات کانا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا جو ہے وہ ان کا اسم کہلاتا ہے، اس کو رفع دیتے ہیں، اور خبر ان کا خبر کہلاتا ہے، اس کو یہ نصب دیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ان اور اخوات ان پڑھتے ہیں۔ ان اور اخوات ان، اس کا عمل جو ہے وہ کانا اور اخوات کانا کے عمل کے بالکل برعکس ہے۔ مبتدا اور خبر پر یہ بھی داخل ہوتے ہیں، لیکن یہ مبتدا کو منصوب بناتے ہیں اور وہ ان کا اسم کہلاتا ہے، خبر کو مرفوع بناتے ہیں اور وہ ان کا خبر کہلاتا ہے۔ ان و ان و کأن ولکن ولیت ولعل، ٹھیک ہے، یہ حروف ہیں۔ فارسی کا شعر آپ کو معلوم ہوگا، ان کأن لیت لکن لعل ناصب اسمن درافع در خبر ضد ما والا، ٹھیک ہے، تو یہ اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع۔ جیسے مثال ہے الجمل صبور، الجمل صبور، اونٹ صبر والا ہے۔ اب اس پہ ان کو داخل کر دیا تو ہم کہیں گے ان الجمل صبور، بے شک اونٹ صبر والا ہے۔ الجمل یہ اسم ہے ان کا، اور صبور خبر ہے ان کا۔ جمل منصوب ہے اور صبور مرفوع ہے۔ الحرم قدیم، حرم کہتے ہیں پرانے آثار جو وہاں مصر کے اندر موجود ہے ایک مثلث شکل میں، تو الحرم قدیم یہ ایک جملہ تھا مبتدا خبر کا، اس میں مبتدا خبر پر ان کو داخل کر دیا تو ان الحرم قدیم، وہ جو مبتدا تھا وہ اب ان کا اسم بن کے منصوب بن گیا۔ الامتحان قریب، امتحان قریب ہے۔ علمت ان الامتحان قریب، میں نے مجھے پتہ چلا کہ امتحان قریب ہے، تو ان کی وجہ سے جو ہے امتحان جو کہ مرفوع تھا وہ اب منصوب بن گیا۔ الزہرۃ ناظرۃ، پھول جو ہے وہ تر و تازہ ہے۔ یسرنی ان الزہرۃ ناظرۃ، مجھے خوش کر دیتا ہے کہ پھول تر و تازہ ہے۔ تو ان داخل ہوا، الزہرۃ جو کہ مبتدا تھا وہ ان کا اسم بن کر منصوب بن گیا۔ الکتاب استاذ، کتاب استاد ہے۔ کأن الکتاب استاذ، گویا کی کتاب استاد ہے۔ تو کأن تشبیہ کے لیے آتا ہے، وہ داخل ہو کے کتاب کو اپنا اسم بنا لیا منصوب، اور استاذ اس کی خبر۔ القمر مصباح، چاند جو ہے یہ بلب ہے۔ کأن القمر مصباح، گویا کہ چاند بلب ہے۔ الاثاث قدیم، فرنیچر پرانا ہے۔ البیت جدید لیکن الاثاث قدیم، گھر نیا ہے لیکن فرنیچر پرانا ہے۔ الخسائر قلیلہ، نقصان تھوڑے ہیں۔ شبت النار لیکن الخسائر قلیلہ، آگ لگ گئی لیکن خسارے تھوڑے ہیں۔ الفاکہۃ ناضجۃ، میوہ جو ہے وہ پکا ہوا ہے۔ لیت الفاکہۃ ناضجۃ، کاش میوہ پکا ہوتا۔ القمر طالع، چاند طلوع ہوا ہے۔ لیت القمر طالع، کاش چاند طلوع ہوتا۔ الکتاب رخیص، کتاب سستی ہے۔ لعل الکتاب رخیص، شاید کی کتاب سستی ہے۔ المریض نائم، بیمار سویا ہوا ہے۔ لعل المریض نائم، شاید کی بیمار سویا ہوا ہے۔ البحث، کل مثال فی القسم الاول، پہلی قسم میں ہر مثال یتألف من مبتدا و خبر، وہ مرکب ہے مبتدا اور خبر سے۔ وہما مرفوعان کما علمت، وہ دونوں مرفوع ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہو۔ وإذا نظرت إلى القسم الثاني، اور جب دوسرے قسم کو آپ نے دیکھا، رأيت الأمثلة نفسها، آپ نے وہی مثالیں دوبارہ دیکھی۔ بعد ان دخل على كل منها احد الاحرف، بعد اس کے کہ داخل ہوا ان میں سے ہر ایک پر ان حروف میں سے ایک حرف، ان، کأن، لیکن، لیت، لعل، یہ حروف۔ وإذا تأملت أواخر الأسماء في هذا القسم، اور جب آپ نے اسماء کے آخر میں غور کیا ہو، ان قسموں میں فکر کی ہو، وجدت الاسم الاول منصوبا في كل الامثلة، تمام مثالوں میں آپ نے پایا ہوگا کہ پہلا اسم منصوب ہے۔
والاسم الثانی مرفوعاً، اور دوسرا اسم مرفوع ہے فی جمیعہا تمام حروف میں، تمام کلمات میں۔ والذی احدث هذا التغییر هو دخول الاحرف المتقدمہ، جس چیز نے یہ تبدیلی پیدا کی ہے وہ ہے ان گزشتہ حروف کا داخل ہونا۔ فهذه الاحرف اذا تدخل على المبتدا والخبر، یہ جو حروف ہیں یہ داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر۔ فتنصب الاول ويسمى اسمها، پہلے والے کو نصب دیتے ہیں اور وہ ان کا اسم کہلاتا ہے۔ وترفع الثانیہ ويسمى خبرها، دوسرے کو یہ رفع دیتے ہیں اور وہ ان کا خبر کہلاتا ہے۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ مَعَانِيَ هَذِهِ الْأَحْرُفِ السِّتَّةِ، اور جب آپ غور کرو ان 6 حروف کے معنی میں، فی امثلتها، انہی مثالوں میں، وجدتا، تو آپ نے یہ پایا ہوگا کہ ان اور انا تفیدان توکید ثبوت الخبر للمبتدا، کہ یہ دونوں فائدہ دیتے ہیں خبر کے ثبوت کے تاکید کا، کہ یہ مضبوطی کے ساتھ خبر جو ہے ثابت ہوا ہے مبتدا کے لیے۔ اور کأن، یہ فائدہ دیتا ہے مبتدا کا خبر کے ساتھ مشابہت کا، کہ مبتدا جو ہے وہ بالکل خبر کی طرح ہے۔ لیکن نہ، یہ استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کا کیا معنی ہے؟ منع السامع من فہم شیء غیر مقصود، کہ سامع کا منع کرنا اس چیز کے سمجھنے سے کہ جو غیر مقصود ہو، یعنی سامع کا ذہن اس طرف نہ جائے کہ جو کہ مقصود نہیں ہے۔ اور لیتا، یہ دلالت کرتا ہے خبر کے حصول کے تمنا پر، خبر کے حصول کی تمنا ہے کسی کو۔ ولعل، اور لعل یہ دلالت کرتا ہے رجاء علی رجاء وقوعہ، اس کام کے واقع ہونے کی امید پر۔ والتمنی یکون عادۃ لامر بعید الحصول، تمنی اور ترجی میں فرق کیا ہے؟ تو وہ فرق بھی ظاہر کرتا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ التمنی یکون عادۃ لامر بعید الحصول، تمنی عام طور پر اس کام کے لیے ہوتا ہے کہ جو بعید الحصول ہو، وہ حاصل ہونا اس کا ممکن نہ ہو۔ اما الرجاء، رجا جو ہے فیکون عادۃ فی الامور القریبۃ الوقوع، ان کاموں میں، ان مسئلوں میں ہوتا ہے کہ جو قریبۃ الوقوع ہوتے ہیں، کہ جن کا واقع ہونا یعنی قریب ہو، ممکن ہو کہ وہ جو ہے وہ واقع ہو جائیں گے۔ قاعدہ: ان اور ان، کأن ولکن، لیت ولعل تدخل علی المبتدا والخبر، یہ داخل ہوتے ہیں مبتدا خبر پر۔ فتنصب المبتدا ویسمى اسمها، مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور وہ ان کا اسم کہلاتا ہے۔ وترفع الخبر ویسمى خبرها، اور خبر کو رفع دیتے ہیں اور وہ ان کا خبر کہلاتا ہے۔ تمرینات: بین کل اسم و خبر لان و اخواتها فی العبارات الآتیہ، آنے والی عبارات میں ان اور اخوات ان کے لیے اسم اور خبر بتاؤ۔ لعل التفاح کثیر، شاید کہ سیب جو ہے وہ زیادہ ہے، تو التفاح یہ لعل کا اسم ہے، کثیر اس کی خبر ہے۔ اس طرح سے باقی مثالیں۔ ادخل ان علی کل جملۃ من الجمل الآتیہ، آنے والے ہر جملے میں، جملوں میں سے ہر ایک جملے میں ان کو داخل کر دو۔ واشکل آخر کل کلمۃ فیہا، ہر کلمے کے آخر کی تشکیل بھی کر دو۔ النجوم لامعۃ، تو کہیں گے ان النجوم لامعۃ۔ الحذاء ضیق، ان الحذاء ضیق۔ السیارۃ سریع، اس طرح سے۔ ادخل لیت علی کل جملۃ من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں سے ہر ایک جملے پر لیتا کو داخل کرو۔ واشکل آخر کل کلمۃ فیہا، ہر کلمے کے آخر کی تشکیل بھی کر دو، زبر زیر پیش لگاؤ۔ لعل کو داخل کر دو ہر ایک جملے پر آنے والے جملوں میں، اور آخر کی تشکیل بھی کر دو، اس میں زبر زیر بھی لگاؤ۔ ضع حرفا مناسبا فی المکان الخالی من کل جملہ، ہر جملے میں سے مناسب حرف کو جو ہے خالی جگہ میں رکھ لو۔ واشکل آخر الاسمین بعدہ، اس کے بعد والے اسما کے آخر کی تشکیل بھی کر دو، اس پر زبر زیر پیش لگا لو۔ اتمم الجمل الآتیہ بوضع الخبر المحذوف فی المکان الخالی، آنے والے جملے جو ہیں ان کو مکمل کر دو محذوف خبر لگانے کے ساتھ خالی جگہ میں۔ ثم اثبت اواخر کلماتها، پھر کلمات کے اواخر کو ضبط بھی کرو، اس پر زبر زیر پیش بھی لگا لو۔ اتمم الجمل الآتیہ بوضع الاسم المحذوف فی المکان الخالی، خالی جگہ میں اسم محذوف لگا کر جملوں کو مکمل کرو۔ ثم اثبت اواخر کلماتها، پھر کلمات کے اواخر کو ضبط بھی کرو۔ استعمل كل حرف من الحروف التي تنصب المبتدا وترفع الخبر، تنصب المبتدا وترفع الخبر في جملتين، ہر حرف ان حروف میں سے کہ جو مبتدا کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں، وہ جو ہے ہر ایک حرف کو دو جملوں میں بیان کرو، استعمال کرو۔ ہاتھی ست جمل فی وصف الفیل، ہاتھی کے وصف میں 6 جملے لاؤ۔ بحیث تشتمل كل جملة على حرف من الحروف الناصبة للمبتدا، کہ ہر ایک جملہ جو ہے
وہ ایک حرف پر مشتمل ہو، حروف ناصبہ میں سے مبتدا اور خبر رافعہ للخبر، یعنی وہ حروف کی جو ناصبہ للمبتدا ہیں اور رافعہ للخبر ہے، مع استفائی جميع الحروف، تمام حروف کی استفاء کے ساتھ، یعنی مکمل حروف آنے چاہیے۔ نمونہ ہے، ان الادب واجب، بے شک ادب واجب ہے، ان حرف توکید ہے، الادب اسم ہے، ان کا منصوب ہے، اور واجب خبر ہے، ان کا مرفوع ہے۔ کأن الحرم جبل، گویا کہ حرم جو ہے وہ پہاڑ ہے۔ کأن حرف تشبیہ ہے، الحرم اسم ہے کان کا، کأن کا منصوب ہے، اور جبل خبر ہے، کأن کا مرفوع ہے۔ عارف بالجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کی ترکیب تم بیان کرو، ان الجندی شجاع وغیرہ وغیرہ ذالک۔